بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب کی آیت 57۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول کو اذیت دینے کی بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے، تو یہ اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی جس تناظر میں یہ بات پوری مضمون چل رہا ہے اور جس کے اندر یہ بات آئی کہ جو پروپیگنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا اور جس کو اس حد تک بڑھایا گیا تھا کہ وہ کہیے کہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی بعض ایسے تھے کہ جن کے دل میں بھی وہ بات کسی طرح سے آگے پیچھے گویا کہیے ان کی زبان تک آئی اور اسے بتا دیا گیا، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اور بات آ گئی تھی سامنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمہارے سامنے واضح کر دی ہے، یعنی یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بات، یعنی اس پر بات آ رہی تھی کہ آخر کیا لازم تھا کہ یہ کام کیا جائے، یعنی لوگ اس حد تک لے کر آ گئے تھے بات کو، تو بتایا جا کہ پیچھے بتا دیا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ ساری وضاحتیں یہ اہل ایمان کے لیے کی گئی، جیسے پہلے ورس کیا گیا تھا تاکہ ان کو اطمینان تسلی سب چیزیں جو ہیں اس پر اعتماد حاصل ہو جائے کہ یہ بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی تھی، لہٰذا آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو اب فرمایا کہ جو لوگ، یعنی اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی منافقین کی اور یہود کی بات ہو رہی ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کی بات آئی ہے، اللہ کے رسول کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اذیت کی بات اللہ کو بھی اذیت دینا، اللہ کی اذیت کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اس کو اپنے ساتھ، یعنی رسول کو الگ نہیں کیا ہے، یعنی رسول کس کا نمائندہ ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، تو گویا رسول کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا قرار پائے گا اور رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے ہم معنی قرار پائے گا۔ کوئی اللہ کو دے تو نہیں سکتا، یعنی اس کو توہین بھی نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اللہ کی تو توہین نہیں ہوتی ہے، لیکن رسول کرنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے اس کا، اور مجرم بن کر اس کی سزا بھگتے گا۔ تو اس اعتبار سے جو رسول کو اذیت دے رہا ہے تو وہ گویا اللہ کو بھی اذیت دے رہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں جو لوگ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو لعنت کی بات بھی بار بار آئی ہے، کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی، دنیا میں بھی محروم اور آخرت میں بھی محروم، تو کوئی ان کے لیے خیر کا معاملہ نہیں ہے، اور پھر ان کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کن ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ اللہ نے مہیا کر دیا ایسے لوگوں کے لیے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی یہ بات صرف اللہ کے نے رسول کے والے سے سامنے نہیں رکھی، بلکہ یہ بات بھی بتا دی کہ اسی کے ساتھ چونکہ جو تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے تو اہل ایمان کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ جو اہل ایمان کو بھی ستائے گا اور اس طریقے سے ان کے ساتھ انہیں اذیت دے گا اور ان کو جو ہے بہتان ان کے اوپر رکھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ انہیں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہاں جو چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بہتان جو لگانا، یعنی کسی کے اوپر بہتان لگانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ بہتان کیا ہے؟ اس بات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور وہ اس حدیث سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ جب غیبت کی تعریف آپ نے کی، غیبت کے بارے میں پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو بتایا کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ غیبت کیا ہے؟ تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ تو پوچھا گیا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو فرمایا جبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ عیب موجود نہ ہو تو وہ غیبت نہیں ہے بلکہ وہ تو بہتان ہے۔ لہذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے
کہ بہتان صرف اخلاقی جرم کی بات ہی نہیں ہوگی، اخلاقی گناہ اس کے ساتھ آخرت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے مرتکب کی یعنی قانونی طور پر اس کی پکڑ ہونی چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ جیسے کہ قذف کا قانون ہے، یعنی زنا کا الزام لگا دیا جائے، ثابت نہ کرے تو اس معاملے میں 80 کوڑوں کی سزا اس کے لیے رکھی گئی ہے، یعنی جرم کرنے کا یعنی جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوں 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور جو جھوٹا الزام لگا دے تو قذف کے تحت 80 کوڑوں کی سزا اس کے اوپر ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اس کی بات بتائی گئی۔ تو جو لوگ بہتان لگا دیتے ہیں تو اس معاملے میں ان کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا، تو اس میں کہ حکومت کوئی ایسا ان کے لیے سزا مقرر کر سکتی ہے کہ جو ایسے یعنی کسی پر بہتان لگائے اور اس کا بہتان ثابت ہو جائے، بات ثابت ہو جائے بہتان لگایا گیا ہے تو اسے سزا جو ہے حکومت دے سکتی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب پھر وہ آ گیا دوبارہ سے ہمارے سامنے پردے کی بات جو وہاں شروع ہوئی تھی کہ پردے کے پیچھے سے مانگے، تو اب یہاں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ابھی جو الفاظ یہاں پر ہیں اس میں بتا دیا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور یہ جو لفظ آیا ہے یدنین یعنی ادنا سے، اس کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں، مگر اس میں جب عربی کے قاعدے کو سامنے رکھتے ہیں تو کہا ہے کہ جب علا کا صلہ اس کے ساتھ آئے تو اس میں اوپر سے لٹکانے کا مفہوم جو ہے علا یدنین، اس بات جو آ رہی ہے یدنین علیہن یعنی تو اوپر سے لٹکانے کا مفہوم جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بعض نے جو کہ لوگوں نے جو اس سے بچنا کی بات رکھتے ہیں، جن کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں اور نہیں رہنا چاہتے اور حجاب کی اس بات کو، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ لپیٹ لینے کے معنوں میں اس کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر عربی کے جو یعنی جو اس کا ذوق اور اس کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جب کسی عربی سے یہ بات کہی جائے کہ یدنین علیہن تو کبھی اس کو لپیٹ لینے کے معاملے میں نہیں لے گا، بلکہ وہ اسے اوپر سے لٹکانے کے معاملے میں ہی لے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں مزید یہ بات کہی گئی من جلابیبہن، یعنی من جو ہے یہ تمییز کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے چادر کا ایک حصہ، چادر تو پوری لپیٹی جاتی ہے، جیسے مراد چادر کا ایک حصہ اوپر سے لٹکایا جائے، جیسے گھونگھٹ نکالنے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہیے کہ یہاں پر حجاب کی بات ہے جو کہی گئی کہ اس طرح سے چہرے پر پردہ ڈال لیا جائے۔ اور تقریباً یعنی قریب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور کے جو مفسرین ہیں ان کی رائے اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو ہے اپنے چہروں پر کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے اور اوپر سے پردہ یہ چادر کا اوپر سے ڈال لینا مراد ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ امہات المومنین نے بھی اسی طرح سے عمل کیا۔ وہ بات آتی ہے حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی ہیں کہ چہرہ کھلا ہوتا تھا احرام کی حالت میں، لیکن جب کوئی قافلہ قریب آتا تو ہم اپنے چہروں پر اپنی چادریں ڈال لیا کرتے تھے، یعنی چہرہ کھولنے کی بات ہے احرام کے اندر، تو ان کی بات ہے کہ ہم چہرے پر ڈھک لیا کرتے تھے جب کوئی قافلہ قریب سے گزرتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ تو یہ بات اس میں واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکایا جائے، یعنی چہرے کا پردہ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جب وہ کریں گی، پہلے تو کہا کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو، نے تینوں کو ایک ساتھ شامل کیا۔ اچھا یہیں اس پر ایک سوال اور اٹھایا گیا، اس کی وضاحت کی گئی ہے اس میں کہ کہا گیا ازواجکا و بناتکا، یعنی بیویاں اور بیٹیاں۔ اس بات کو اس لیے بیان کیا گیا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہیے کہ کام کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ یہ ایک طرح کی زیادتی کے حوالے سے ہی بات ہے کہ آپ کے لیے کہا کہ آپ کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، یا بناتک کا لفظ آیا ہے، یعنی بنات جو ہے بنات کئی بیٹیوں کے لیے ہو رہی بات یہ
تو اب اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور 3 بیٹیاں مزید بھی ہیں، یعنی 4 بیٹیاں آپ کی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں، یعنی بالکل واضح بات ہے۔ صرف ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، ابراہیم کی جو بات جو آپ کے بیٹے ہیں یہ ہیں جو کہ باریہ قبطیہ سے ہیں، باقی جو اور دوسرے بیٹے ہیں جن کا انتقال سب کا ہی ہوا ہے، بیٹوں کا تو آپ بچپن میں ہی ہو گیا ہے ان کے، تو ان سب کا معاملہ کیا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت اس معاملے میں وضاحت کرتی ہے اور بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں، تو کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہو اور اپنی بیویوں سے کہو، بیوی بھی ظاہر ایک نہیں ہے، متعدد ہے، تو ایسے کا بیویوں اور بیٹیوں اور عام مسلمان عورتوں سے یہ بات تمہیں کہنی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات بتائی مزید اس کا جو وضاحت کرتے ہوئے یعنی اہل ایمان کو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے ترغیب کی بات بتائی کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہا فلا یؤذین، اور نہ ستائی جائیں۔ تو پہچان لی جائیں کا مطلب کیا ہے کہ سادہ حیادار لباس میں دیکھ کر یہ ہر آدمی سمجھ لے کہ یہ باحیا باعصمت خواتین ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی خواتین نہیں ہے کہ جن کے بارے میں کوئی توقع باندھی جائے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ اگر بےہودہ لباس کے اندر بےہودہ طور طریقے اختیار کرنے والی جو عورتیں نظر آتی ہیں تو عام جو لوگ دیکھ کے ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرتے، اور یہ بات سوچتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی آوارہ قسم کے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ان کے ہدف بن سکتی ہیں، لیکن جب ایک باحیا اور پورے اصول کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے تحت کسی خاتون کو دیکھا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو خود بھی حیا آتی ہے کہ ایسی خاتون کی طرف متوجہ ہوں۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہچانی جائیں کس حیثیت سے؟ شرافت کے مجسمے کی حیثیت سے پہچانی جائے، یعنی ان کے بارے میں کوئی توقع نہ رکھی جائے، بد کردار لوگ توقع نہ رکھیں، اسی لیے کیا کہا فلا یؤذین، اور نہ ستائی جائیں، یعنی اسی بنیاد پر ستائی بھی نہیں جائیں گی کہ جب یہ بات معاملہ اس طرح سے سامنے آ گیا، جب توقع ختم ہو گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے چھیڑ چھاڑ بھی ختم ہو جائے گی، اس کا امکان ہے۔ جب یہ کام نہ کیا جائے، یعنی پوری طرح سے گویا کہیے کہ ایسے حلیے میں نکلا جائے اور ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جو دوسروں کو متوجہ کرنے والا اور جذبات کو برانگیختہ کرنے والا، اور پھر کہا جائے کہ دیکھو یہ کام کیسا ہو رہا ہے، یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب برائی کو اس طریقے سے پھیلانے کا انتظام کیا جائے اور پھر شکایت کی جائے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتا دی ہے کہ تم اس اہتمام کے ساتھ نکلو، تم پہچانی جاؤ گی اور نہ ستائی جاؤ گی، یہ معاملہ اس میں۔ تو اس میں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زینت کو چھپانا، اگر اس کو سورہ نور اور سورہ احزاب دونوں کو ملا کر ہی یہ سارے احکامات مکمل ہوتے ہیں، پردے کے بھی سطر کے بھی دونوں مکمل ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا بتایا کہ اپنی زینت کو چھپانا مقصود ہے، اور پیر مارتی بھی نہ چلے، یہ سب بتانا مقصود ہے کہ زینت چھپانی ہے۔ لیکن اگر وہ چادر ہی ایسی بنا دی جائے کہ وہ خود ایک زینت بن کے آ جائے، رہ جائے، اور نگاہیں اس کی طرف اٹھنا لگیں، تو اس اعتبار سے گویا اس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتے مقصد فوت ہو جاتا ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے گویا اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ جو اس کی روح ہے اس پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو سکے۔ اور بہرحال وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان کے اندر زیادہ بہت بات پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ شدت، تو کہا کہ اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اس کی اگر آدمی اپنی روح کے اس کے جو احکامات ہیں ان کی روح پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو جو غلطی خامی اللہ معاف فرمائے گا، یا جو پہلے ہو چکی ہیں ان سے بھی معاف کرے گا۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ یہاں پر انہیں سخت تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، یعنی جو ایسا ہی مزاج رکھتے ہیں، یعنی جس میں جو ہدایات دی گئی ان کے جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ اور جب بتا دیا کہ یہ بات سورہ حجرات کے اندر یہ بات آئے گی اور سورہ نساء کے اندر یہ بات گزر چکی ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات سنو تو اسے متعلقہ افراد تک پہنچاؤ،
اپنے درمیان کے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہوں، افواہیں پھیلانے میں نہ لگو۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام کیا جائے، لیکن بعض لوگوں کا تو مقصد یہ تھا کہ افواہ سازی کر کے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا جائے، سراسیمگی پیدا کی جائے، خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جائے۔ اگر حالات جو ہے کہیے کہ چوکنا رہنے کا تقاضا کرتے ہو تو اطمینان دلا کر انہیں اس سے غافل کر دیا جائے، اور معاملات اگر ایسے ہر وقت کے دوسری طرف جو ہے یہ بھی کیا جائے عام حالات کے اندر اطمینان کے امن کے حالات میں بھی کہ خوف میں مبتلا رکھا جائے۔ تو اگر یہ ان کے اپنے مقاصد تھے تو بتا دیا گیا کہ یہ کام اگر تم کرنا نہیں چھوڑو گے تو اس کے پھر تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یعنی یہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اس کو ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو احکامات دیتا ہے، تو اس کے تحت پھر اس کا اطلاق تم پر ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ کون لوگ؟ جن کا ذکر یہ ہوا کہ جو افواہ سازی کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی جو معاشرے کو بنانے اور اس کو سنوارنے اور اس کو صحیح اس پر قائم رکھنے کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے، جو شریعت دی ہے، اس کے مطابق اب بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو آزادی نہیں دی جائے گا، آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یسألک الناس عن الساعة یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ یہ بات کس کی ہے؟ کون لوگ پوچھا کرتے تھے؟ یہ پوچھنے والے جو لوگ تھے وہ عام طور پر یا تو منافقین تھے یا مشرکین تھے، ان کا معاملہ تھا یہ کہ وہ یہ سوالات جو ہے کیا کرتے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ خاص تاریخ اور یہ بات ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کے آنے سے پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں۔ یعنی یقین ہے، یعنی اس پر ایمان ہے کہ ہاں قیامت آنے والی ہے، لہذا اگر اس کا وقت اور دن پتہ چل جائے تو اس سے پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں۔ یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ یقین نہیں ہے، مذاق اڑانے کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ استہزاء ہے، یہ تمسخر ہے، یہ یعنی اس مقصد کے لیے بات جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں کبھی سچے پکے مخلص اہل ایمان کی طرف سے بھی سوال آ گیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے، اتفاق ہے کبھی، لیکن عام طور پر یہ سوالات نہیں ہیں۔ تو ایسے موقع پر پھر آپ نے کیا کہا؟ ایسے بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت میں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اور پھر اس نے بتایا کہ ہاں میں نے ایسے تو اتنی زیادہ تیاری نہیں کی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر وہ اس کے ساتھ ہوئے، اس سے محبت کرے گا، یعنی پھر پوری روایت وہ آتی ہے سامنے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات بتا دی گئی کہ اس کی تیاری کرنا، تو یہ لوگ جو پوچھنے والے تھے ان کا مقصد نہ تیاری تھا اور نہ اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا تھا، بلکہ یہ تو ایک غیر یقینی کیفیت میں تھے اور اس میں ایک مذاق اڑانے کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ تو فرمایا آگے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے۔ یعنی قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہوگا۔ تو یہ لوگ جو کافر ہیں، جو پوچھنے والے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے بعد ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اور پھر وہاں اس میں ہم اس آگ کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یعنی یہ اس وقت کا معاملہ ہوگا۔ قیامت کی بات پوچھ رہے ہو، قیامت کے بعد ہوگا کیا؟ حشر اور کا میدان، اور پھر جزا و سزا، اور پھر کافروں کے لیے سزا ہی سزا ہے، اور پھر سزا کیسی ہے؟ اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم نے اس وقت جو ہے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اطعنا اللہ واطعنا الرسول یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اس وقت یہ بات کہہ رہے ہوں گے، یہ افسوس اور حسرت کا معاملہ ہوگا۔ تو بات اسی اعتبار سے بتا دی گئی کہ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے، تم اس چکر میں پڑے ہو قیامت کب آئے گی اور اس کو مان کے بھی نہیں دیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ اور وہ پھر کہیں گے
یعنی وہی جہنم میں جانے والے یہ لوگ کہیں گے اے رب اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ یہ مضمون بھی بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے بارے میں کہے گا، یا تو یہ کہ ہمیں یہ تو وراثت میں ساری چیزیں ملی، یہ گمراہی اور ہم اس طرف چلے گئے، یا یہ کہ یہ جو ہمارے سردار تھے، ہمارے جو یہ لیڈر تھے، ہمارے جو رہنما تھے، تو بنایا تو رہنما تم نے تھا انہیں اپنا، ورنہ تو یہ تمہارے لیے دوسرے بھی رہنمائی کے لیے تیار تھے، اللہ کے رسول اور رسول کے ساتھی اہل ایمان موجود رہے، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اب وہ اپنی غلطی تو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو ہمارے لیڈر اور ہمارے رہنما اور سردار، ان کی وجہ سے یہ ہوا، لہٰذا انہیں تو دوہرا عذاب دے، یعنی اس کا یہ بھگتیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ بتا دی گئی کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب قرآن مضمون پیچھے بار بار بیان کر چکا ہے۔ تو آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ یہ بات بھی پیچھے ہمارے سامنے آ چکی ہے، گزر چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ وضاحت کی، بتا دیا کہ ان کا طرز عمل کیا رہا، یعنی وہ طرز عمل جو کہ رسول کی موجودگی میں ان کا کیا رہا۔ تو اسی طرح یہ بات سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم بھی اسی طرح سوال کرنے چاہتے ہو جیسے موسیٰ سے سوال کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کہتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے انہی سوالوں کی بہتات اور اس کے نتیجے میں جو ہے گمراہی کی طرف گئے، بنی اسرائیل کا معاملہ۔ تو یہ اہل ایمان کو بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں جو ہے سبق سیکھنا چاہیے اور رسول کے ساتھ تمہیں اپنے تعلق کو صحیح طور پر قائم رکھنا چاہیے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے بڑا معیاری تعلق قائم رکھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور گویا کہیے کہ بہترین ادب اور بہترین عقیدت اور محبت اور جانثاری اور جانسپاری ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے۔ اچھا جب یہ بات آتی ہے ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب یہ بعض مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ سارے اہل ایمان مراد ہیں، اس کے اندر نئے پرانے تربیت یافتہ ابھی جن کی تربیت پوری نہیں ہوئی وہ بھی سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات خاص اہل ایمان جو ہے مراد ہوتے ہیں، خاص گروہ استعمال مراد ہوتا ہے۔ تو اب جیسے یہاں پر جو ہے یہ ایک عام خطاب ہے، عام طور پر یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کے اندر وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ ضعیف الایمان ہو یا منافق بھی ہوں، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان سے بھی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ کی بات تو بار بار آتی ہے، ہر موقع پر اتقوا اللہ ہے، اور یہ بات بھی خاص سامنے آتی ہے، دیکھ آپ کے ملاحظے میں آ رہی ہوگی کہ بعض احکامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کے ساتھ اتقوا اللہ بھی کہتے ہیں، جیسے اب یہاں پر کہا قولوا قولا سدیدا اور پہلے کہا اتقوا اللہ، یعنی یہ کام کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر ہوگا تو پھر تم یہ کام بھی کرو گے، یعنی اس کے نتیجے میں یہ کام ہوگا۔ اتقوا اللہ پہلے درکار ہوگا، یہ جہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے تو پھر احکامات پر عمل درآمد بھی اس طرح نہیں کر پاتے۔ تو یہ بات بتائی، اس لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک بات کیا کرو۔ تو یہ قول سدید کا لفظ جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا ہمیں ہر معاملے میں جو ہے تہذیب بھی سکھائی گئی ہے، احکامات بھی دیے گئے ہیں، بتایا بھی گیا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے، یعنی صحیح بات کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو یہ بات بتا دی اور زور سے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ جھوٹ بات کہنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے مسلمان کے لیے، یعنی وہ زور سے بچے گا، شہادت زور سے بچے گا، یعنی جھوٹی گواہی سے بھی بچے گا، جھوٹ بولنے سے بھی بچے گا، یہ بات اس کے لیے موجود ہے، بات واضح بتائی گئی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، بات کرنے کا انداز کیا ہوگا، جیسے کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیا کرو، یعنی گفتگو جو ہے اچھے عمدہ طریقے سے، تو بات کیا ہے، صحیح بات صحیح طریقے سے، اچھی بات اچھے طریقے سے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ دعوت کے میدان میں کیا کہا کہ تمہیں دعوت دینی حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، بہترین طریقے سے جو ہے دل لگتی نصیحتوں کے ساتھ جو ہے تمہیں یہ بات کرنی چاہیے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ اصول طریقے کیا ہیں۔ تو یہاں قول سدید کی بات ہے، تو قول سدید کا مطلب یہ ہے
کہ اس اعتبار سے کہ اپنی بات کو نپی تلی بات ہونی چاہیے، جچی تلی بات ہونی چاہیے، پختہ بات ہونی چاہیے، اس بے لاگ بات ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات، کوئی اس طرح کی گفتگو جس سے مدعی واضح نہ ہو، یا مقصود ہی یہ ہو کہ ایسی بات زومانی کر دی جائے کہ جس کا یہ مطلب بھی نکال لیں ہم اپنی مرضی سے اور وہ مطلب بھی نکال لیں اپنی مرضی سے، تو یہ سب باتیں منع کی گئی ہیں۔ ایسا نہیں، بالکل واضح بات ہونی چاہیے، دو ٹوک بات ہونی چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے، اور اسے سننے والا بھی صحیح مطلب دے اسے، اور آپ بھی اسے وہی مطلب بتا رہے ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی یہ زبانی الفاظ ادا کر کے اور کوئی دوسرا مطلب اس تک منتقل کرے، آدمی کچھ سمجھے اور آپ بعد میں جو ہے پھر اس کے خلاف عمل کر جائیں۔ تو اس میں کہہ دیا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ سچی پکی پختہ بات کرو، قول سدید کی بات کی گئی، واضح بات کرنے کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ دونوں آیات بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں شامل رکھتے تھے۔ تو اس میں اسی حوالے سے کہ یہ ہدایات اس کے اندر دی گئی ہیں، اس کو لوگوں تک منتقل کیا جائے۔ تو اب یہ بات بتائی کہ جب تمہارا قول یعنی تمہاری زبان ٹھیک ہوگی، زبان کا جو معاملہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو زبان کی بھی ہے اور شرمگاہ کی بھی ہے۔ اس اعتبار سے بتایا گیا کہ دو چیزیں ہیں۔ تو زبان کے اندر جہاں زبان میں ذائقے اور کھانے اور حرام اس سب سے بچنا ہے، وہیں زبان الفاظ، گفتگو، بات چیت، یہ ساری باتیں ہیں، اس سے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بات زیادہ ہے کہ یہ جو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال نہیں کرتا، اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی ہے، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی ہے، اسی زبان سے دعوت و تبلیغ بھی ہے، اسی زبان سے یعنی سارے اچھے کام اس زبان سے لیے جا سکتے ہیں، جاتے ہیں، اور اسی طرح سے برے کام بھی اسی سے لیے جاتے ہیں۔ یعنی اسی کے حوالے سے جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا، فحش کلامی کرنا، اور جتنے یعنی سب یہ اس سے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان چیزوں سے بچنا، اور جو کرنے کا کام ہے اس کے لیے زبان کا صحیح استعمال، تو یہ کام کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ جب یہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، بات کو ٹھیک کرو گے، صحیح کرو گے، تو کیا ہوگا؟ باقی معاملات بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اعمال درست ہو جائیں گے، یعنی یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن زبان کی خرابی اور چیزوں کو بھی خراب کر دے گی، معاملات خراب ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جب اللہ کی ہدایات پر عمل کرے گا انسان اپنی بساط بھر، پھر جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا نسخہ بیان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بس یہی وہ ہے کہ جس نے حقیقت میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو یہ کامیابی انسان جو فوز عظیم کی بات، یا تو فوز عظیم بڑی کامیابی کی بات کی ہے۔ کامیابی ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو کیا بتایا؟ کامیابی کہاں ہے؟ ہر معاملے میں کامیابی کی بات ہے، ہر معاملے میں۔ جس معاملے میں بھی انسان یہ رویہ اختیار کرے گا حقیقی کامیابی حاصل کر لے، مکمل کامیابی حاصل کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مکمل اطاعت کی صورت میں یہ ہے۔ جزوی کا معاملہ یہ ہوگا کہ بہرحال کچھ جزوی کچھ چیزیں اسے حاصل ہوں گی، لیکن کلی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جب بھی مطالبہ ہوتا ہے کلی اطاعت کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا کہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہاں جس امانت کی بات ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہ خاتمہ کلام ہے، تو اب اس کے اندر خاص طور پر وہ چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں، احکامات کی بات بھی، بات چیت کی بات بھی کی گئی، کامیابی کی بات بھی بتائی گئی۔ اب یہ اس بارے امانت کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ احساس اس کے سامنے اس کو دلانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اور وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، وہ اس کو بے فکری کے ساتھ اور گویا کہیے کہ غیر سنجیدگی کے ساتھ جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو لے رکھا ہے،
اور اس طرح اپنے حالات و معاملات و مستقبل کو خراب کر رہا ہے۔ یہاں امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد وہی خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین میں عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اطاعت و معصیت کی جو آزادی بخشی ہے، اور اس آزادی کو استعمال کرنے کے لیے، یعنی ظاہر آزادی ہے تو کہاں استعمال ہوگی؟ اسے استعمال کرنے کے لیے اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے اختیارات دیے۔ ان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیاری اعمال کا ذمہ دار قرار پائے گا اور اپنے صحیح طرز عمل پر اجر کا اور غلط طرز عمل پر سزا کا مستحق بنے گا۔ اور یہ اختیارات انسان کے اپنے حاصل کردہ نہیں ہے، یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، اللہ نے اسے دیے ہیں، اور اس کے صحیح غلط استعمال پر وہ اللہ ہی کے سامنے جواب دے۔ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ جواب دے کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دے۔ اس لیے اسے کیا کہا؟ امانت کہا۔ ابھی کیا ہے؟ امانت ہے، ظاہر میری ملکیت ہے بھئی، یہ اختیار میرا ہے، میرا اپنا اختیار ہے، جو چاہے کروں۔ پھر تو ظاہر سی بات ہے جواب کا سوال کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب امانت ہے تو پھر بات ہوتی ہے کہ جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ تمام یہ جو اختیار ملا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا انسان کو، اور جو ذمہ دار اسے جو یہ تفوق دیا ہے اور ان تمام چیزوں پر جو اسے اختیار دیا کہ ان کو استعمال کرتا ہے، تو یہ امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امانت کتنی بڑی، کتنی اس کی ذمہ داری کتنی اہم ہے۔ امانت تو خود اہمیت کا اپنے اندر جو ہے گویا کہ یہ تصور رکھتی ہے کہ امین بننا، امانت کا ہونا، یعنی اس کو آسان چیز نہیں ہے کہ امانت جو ہے، اور جتنی بڑی امانت ہوتی ہے تو یہ تو اتنی بڑی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ تو اس کا انداز جو بتایا گیا، اس کے اندر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس کو ہم نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں سے معذرت اختیار کر لی اور انسان نے اسے اٹھایا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تینوں احتمال اپنی جگہ موجود۔ ایک تو یہ کہ لغوی معنوں میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے یہ ڈر گئے، اور یہ ڈر جانا جو ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور یہ استعارے کی زبان میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی اس کا جو ہے اپنے اندر بلبوتا نہیں رکھتی، اتنا بوتا نہیں رکھتی اپنے اوپر کہ یہ اس کو اٹھا لیں، بلکہ سہم گئی۔ اس انداز سے بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے واقعے میں یہ سب چیزیں جو ہے اس طرح ہوئی ہوں، اور اس طرح ساری اوقات کو جو اللہ نے کھڑا کیا ہو، اور سب کے سامنے یہ بات آئی ہو کہ یہ ہے کام، اب کون اس کو اپنے ذمہ لیتا ہے، اور اس وقت میں جو ہے سب نے جو ہے اس سے معذرت کی ہو، اور انسان نے آگے بڑھ کر اسے قبول کیا ہو، اور اس اعتبار سے کہ ہاں یہ اس میں اس کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کے نتیجے میں سلطنت کا جو ہے سب سے اونچا عہدہ مل جائے گا، اور اس امید پر ان خطرات کو انگیز کرنے کے لیے، مول لینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس کا، اس پر عمل درآمد کا اور کامیاب ہونے کا، وہ مجھے درکار ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، تو اپنے اشرف المخلوقات انسان بنایا گیا، اسی بنیاد پر بنایا گیا اشرف المخلوقات، اور پھر اسی کے اندر اس کو، یعنی جب وہ اللہ کی اطاعت کے راستے پہ جاتا ہے اور پھر اس طرف آگے بڑھتا ہے تو ملائکہ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، یعنی یہ بات ہے اس کی۔ اور جب وہ اس سے اپنی اس امانت کے بار کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو پامال کرتا ہے، تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر اسفل السافلین کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی یہ کیفیت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا بار ہے امانت کا جو تم نے اٹھایا ہے، یعنی یہ خلافت کی ذمہ داری تم نے لی ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ اللہ نے بنایا اس لیے، تو یہاں پر یہ احساس دلایا جا رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی تھی تو یہ نہیں ہوا، فرشتوں نے جب بات کی اور سارے معاملات اس پیچھے گزر چکے ہیں، سامنے آئے ہیں، اور کیا کیا اس موقع پر ہوا، اور شیطان کا معاملہ بھی سامنے آ گیا، تو آدم علیہ السلام نے کوئی معذرت نہیں کی ہے آدم کہ بھائی یہ کام میرے حوالے کر رہے ہیں، میرے بس کی بات کہاں ہے، بلکہ اس معاملے میں اللہ نے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق کام کیا ہے، اس کے آگے بڑھے، اس میں انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی ہے، غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی پر معذرت پیش کی ہے، توبہ کی ہے، اور پھر لگ گئے کام پر۔ تو یہ بات اپنی جگہ، تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے انسان نے اس کو اٹھا لیا، تو پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے، ان الانسان انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی یہ اس حوالے سے، اس اعتبار سے ہے کہ اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی ذمہ داری، اور کیسی جہالت کا معاملہ ہے کہ انسان اس سے غافل ہے، اتنی بڑی ذمہ داری جس کی ہو، اور جو حالت امتحان کے اندر ہو، اور وہ اس کو تصور، یعنی اس کے ذہن میں بات بھی نہ رہے، وہ اس کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، سنجیدگی اختیار نہ کرے، ظالم اور جاہل کی والی بات ہو جائے گی۔
تو جو آدمی کو سمجھ لیتا ہے، ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات اس کے لیے نہیں ہوگی، وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، یعنی معلق ہے انسانوں کا مستقبل اس حوالے سے کہ وہ اس بار امانت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات یہاں جو منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشکل عورتیں، یہ کون ہیں کہ جنہوں نے اس بار امانت کا جو ہے حق ادا نہیں کیا، بلکہ اس کو امانت ہی نہیں سمجھا اور اس امانت کے اندر خیانت کے مرتکب ہوئے۔ اور مومن مرد اور عورتیں کون ہیں کہ جنہوں نے اس امانت کو امانت سمجھا اور اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو دونوں کو اس حوالے سے بدلہ جو ہے ان کا حساب آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور یقینی طور پر جس نے امانت میں خیانت کی ہے وہ مجرم ہے، لہٰذا وہ مجرم جو جرم کی سزا پائے گا، اور جس نے اس امانت کو کے اندر جو ہے امین کے حیثیت سے تصرف کیا اور اس امانت کا حق ادا کیا تو یقیناً پھر وہ انعام کا مستحق ہے، جو پھر آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ احزاب کی اس آیت پر مکمل۔